سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آئے اور ہماری بات عوام تک پہنچانے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بطور جنرل سیکرٹری پنجاب کے اپنی لیڈرشپ کے حکم کے مطابق حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ خواجہ احمد حسان صاحب، غزالی سلیم بٹ صاحب، میاں مرغوب صاحب، میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، رمضان بھٹی صاحب، صبا صادق صاحبہ، عمران گرائے صاحب، ہم سب آپ کے سامنے پیش ہیں اور آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنے آئے ہیں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے متحدہ اپوزیشن نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو جو ایک آئینی قدم ہے وہ اٹھایا تھا، اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے عمران نیازی صاحب اور اس کے جو اعلیٰ کار ہیں انہوں نے مستقل ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ لا کے دکھائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، ہم اگلے ہی دن اس کے اوپر ووٹنگ کرا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں، متحدہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈز اور ورکر پورے پاکستان کے اندر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ووٹنگ کرواؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے حکومت اس سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ آج پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ عمران خان ایک آئینی قدم کو روکنے کے لیے اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے دھمکیاں دے رہا ہے۔ فواد چودھری اس کا انفارمیشن منسٹر کہتا ہے کس مائی کے لال کی جرت ہوگی 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے ووٹ دے۔ مختلف قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حکومتی پراپرٹیز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، سندھ ہاؤس کے اوپر پی ٹی آئی کے غنڈوں اور بدماشوں نے اٹیک کیا اور پولیس کی مکمل اس کو پروٹیکشن حاصل تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ایک ایسے شخص کی ضمانت کے اوپر جس شخص کو میڈیا کے اوپر بات چیت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس کی شخصی ضمانت کے اوپر ایم این ایز کو رہا کیا گیا، ان کے ورکروں کو چند گھنٹے کے اندر رہا کیا گیا۔ پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ او آئی سی سمٹ جو کہ ایک سٹیٹ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت قابل عزت چیز ہے، وہ ہونے کو جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کشیدگی کا ماحول وہی ہے جو عمران خان پچھلے 3.5 سال سے اس قوم کو رسوا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس نے 27 تاریخ کا ایک اسلام آباد کے اندر جلسے کا اعلان کیا، جس کی فواد چودھری اور انفارمیشن منسٹر جس کی شے کے اوپر ایم این ایز کو ان کا آئینی حق استعمال نہ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے، وہ آئینی حق جو آج سے کچھ مہینے پہلے عمران خان نے اپنے اعتماد کے ووٹ کے اندر اپنے ایم این ایز کو خود اناؤنس کر کے دیا، اور وہ حق جو عمران خان کہتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی پارٹیز چینج کرتے تھے، وہ حقوق اپنے دینے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، جب اپنا وقت آیا تو بہت کنویننٹلی اور آرام سے اس کے اوپر یو ٹرن کر کے اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف، ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب، ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ رانا ثناء اللہ صاحب، ان تمام لیڈرشپ کے حکم کے اوپر الحمدللہ 24 مارچ کو اسلام آباد کی طرف میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایک عظیم الشان جلوس کا آغاز ہوگا، ایک کاروان، جس کاروان کا نام مہنگائی مکاؤ مارچ ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ اور عمران مکاؤ مارچ کا ایک ہی مطلب ہے۔ عمران خان اور مہنگائی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایسا وزیر اعظم ہے جس کو آلو ٹماٹر کی اہمیت نہیں پتہ، اور اس کو قوم کو بنانے کے بڑے بڑے آئیڈیاز اور جھوٹ
کی پیچھے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے. 24 مارچ کو اس کا آغاز ہوگا. ان ہمارے دونوں نائب صدور حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت کے اندر لاہور ماڈل ٹاؤن سے یہ مارچ روانہ ہوگا, اور اس مارچ کے اندر پورے پنجاب سے لوگ شریک ہوں گے, اور اس مارچ کا اختتام راولپنڈی میں ہوگا, اور پھر اس کے اگلے دن 27 تاریخ کو پوری پنجاب کی مسلم لیگ نون کے ورکرز, لیڈرز اور پنجاب کی عوام اسلام آباد تک پیش قدمی کرے گی, اور وہاں اپنے آئین کے حقوق جو آئین نے ہمیں دیے ہیں اس کو حاصل کرنے کے اندر اہم کردار ادا پرامن طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. ہم عوام کے زور سے دکھائیں گے کہ کون مائی کا لال ہے جو کسی ایم این اے کو اپنا حق استعمال کرنے سے روک سکتا ہے. آئین نے ہمیں اجازت دی ہے. اس مارچ کا آغاز انشاءاللہ لاہور کے غیور عوام اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کریں گے. ماڈل ٹاؤن میں انشاءاللہ 24 مارچ کو 1 بجے دوپہر کو ضلع لاہور, قصور, ساہیوال, اکاڑا, پاکپتن اور لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے گرد و نواح کی عوام اکٹھے ہو کے اپنی لیڈرشپ کی قیادت کے اندر اس مہنگائی مکاؤ مارچ کا آغاز کرے گی. اور داتا دربار پہ شمالی لاہور کے حلقے اکٹھے ہوں گے, شاہدرہ پہ شاہدرہ, شیخوپورہ شہر اور ضلع ننکانہ سے آئے ہوئے تمام ورکرز اس مارچ کے اندر شامل ہوں گے. اس کے بعد فیروز والا شہر کے اندر فیروز والا کے ورکر شامل ہوں گے. کالا شاہ کاکو کے مقام کے اوپر ضلع فیصل آباد, ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ, ضلع جھنگ اور ضلع چنیوٹ کے ورکرز اور کاروان اس کاروان کے اندر شریک ہوں گے. کاموکی کے اندر کاموکی شہر ہوگا. مرید کے اندر ضلع نارووال آگے شامل ہوگا, اور گجرانوالہ کے شہر کے غیور عوام اس عظیم الشان کاروان کا استقبال کریں گے گجرانوالہ شہر کے اندر شام کو اور رات کو, جہاں ایک عظیم الشان جلسے کی شکل کے اندر یہ کاروان اپنا پہلا انشاءاللہ جی مرحلہ طے کرے گا. اس کے اگلے دن 25 مارچ کو 1 بجے سیالکوٹ اور حافظ آباد کے ہمارے دوست اور بہنیں اور بھائی اور بچے اور نوجوان اور مہنگائی کے مارے بزرگ وہ اکٹھے ہوں گے, اور عمران خان کی اس فیک حکومت اور سلیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے, آئینی قدم کے ذریعے ختم کرنے 27 مارچ کی طرف رواں دواں ہوں گے. ادھر آپ کے انشاءاللہ گکھڑ کے مقام کے اوپر گکھڑ شہر اور علی پور چٹھا کے ہمارے ورکر آئیں گے. پھر یہ کاروان وزیر آباد جائے گا. اس کے بعد گجرات شہر اور ضلع منڈی بہاؤدین کے دوست گجرات میں ہمیں شامل ہوں گے. لالا موسیٰ شہر رستے میں آئے گا, پھر کھاریاں شہر آئے گا, اور سرائے عالمگیر کے مقام کے اوپر اگلے دن کا جو ہمارا کاروان کا مرحلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ ایک عظیم الشان جی جلسے کی شکل میں. وہاں رات کو قیام ہوگا, اور پھر 26 مارچ کو اس کی صبح انشاءاللہ مسلم لیگ نون اور پنجاب کی عوام اور پاکستان کے غربت کے مارے ہوئے اور مہنگائی کے مارے ہوئے لوگوں کا یہ سمندر پنڈی کی طرف روانہ ہوگا. 26 مارچ کو 1 بجے جیلم شہر سے اس کا آغاز ہوگا, جہاں پنڈ دادر خان, جیلم شہر, دینا, آگے سہاوا, آگے گجر خان شہر اور ضلع چکوال کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور راولپنڈی کے اندر جہاں یہ تیسرے دن کا جو مرحلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا, وہاں انشاءاللہ ضلع اٹک, ضلع راولپنڈی, پورا سرگودا ڈویژن, ملتان ڈویژن, دیرہ غازی خان ڈویژن, بہاولپور ڈویژن کے لوگ وہاں آ کے اس کا استقبال کریں گے. اور راولپنڈی کے اندر 26 مارچ کو ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا. اور اس وقت تک اگر اس کشیدگی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کوئی احکامات نہ آئے, اگر اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی معاملات نہ طے پائے, جو یہ عمران نیازی اپنی حکومت کی مکمل ہار جس کا الزام وہ آج
منحرف اراکین اسمبلی کے اوپر ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کا قصور ہے. اس نے مہنگائی نہیں ختم کی، اس نے غربت میں اضافہ کیا، اس نے 50 لاکھ گھر نہیں دیے، اس نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی. اس میں باسط بخاری کا اور نور عالم خان کا اور عامر خان گوپانگ کا اور باقی ان سب ایم این ایز کا کیا قصور ہے؟ جنوبی پنجاب کے ایم این ایز کا کیا قصور ہے اگر عمران خان نے جنوبی پنجاب کے ساتھ دھوکہ اور غداری کی؟ آج کس منہ سے ان کے فیل ہوئے ہوئے وزراء، اسد عمر اینگرو کارپوریشن کو تباہ کرنے کے بعد پاکستان کی معیشت تباہ کر چکا ہوا ہے، فواد چودھری نے سائنس کی ڈپارٹمنٹ میں کون سا کوئی اضافہ کیا ہے، شیخ رشید نے ریلوے میں کیا کیا؟ ان تمام وزراء نے ایک ایک کا نام لیں، حماد اظہر کا نام لیں، ان وزراء کی نااہل ٹیم جو نااہل وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ تھے، اس کا قصور آج ایم این ایز کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ غداری انہوں نے عوام سے کی ہے. آج ایم این ایز کی جن کا آئینی حق ہے اس کے خلاف ووٹ دینا، جو عمران خان ان کو حق دے چکا ہوا آج سے 1 سال پہلے جب وہ اعتماد کا ووٹ لے رہا تھا، تو ان کی 2 نمبری کہاں سے آ گئی ہے؟ تو تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اس کا عمران خان ان ایم این ایز کے اوپر کس طرح الزام لگا سکتا ہے؟ تو ہماری لاہور کی ہر یونین کاؤنسل میں آج تمام اضلاع کے اندر تمام ہماری تنظیمیں میٹنگز کر رہی ہیں. میاں حمزہ صاحب خود اس کو سپیر ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے لاہور کے تمام ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ میٹنگ کی. انہوں نے پورے کل تمام اضلاع کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان کی زوم کے اوپر ملاقاتیں ہیں. وہ خود بذات خود پیغام ہر ایک کو دے رہے ہیں. پوری تنظیم رانا ثناء اللہ کی قیادت کے اندر پنجاب کے اندر اس وقت متحرک ہے. ہم لوگ فل ایکٹیویٹی، ایک فیسٹیویٹی کا، ایک خوشی کا ایک انوائرمنٹ ہے ہمارے ورکرز کے اندر، وہ بیتاب ہیں اس کے اندر شمولیت کرنے کے لیے. محلے محلے کے اندر ہیں. حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دیے ہیں. ابھی سے ہماری گلیوں کوچوں کے اندر لگائے ہوئے بینرز کو ان کی میونسپل کمیٹیز اور کارپوریشنز کے کا جو سٹاف ہے وہ اتارنا شروع ہو گیا ہے. اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اب عوام نے معاف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی. اب پنجاب کی عوام نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی کوئی وتھی نہیں دینی. اب اس کے ان حکومتوں کے اختتام کا وقت آ چکا ہے اور مسلم لیگ نون مکمل متحدہ اپوزیشن کے ساتھ کوارڈینیشن کے اندر اپنی منزل کی طرف اور کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. عوامی سپورٹ مکمل موجود ہے. نون لیگ تنظیمی طور کے اوپر مکمل تیار ہے اور عوام بے چین ہے 24 تاریخ کی اس مہنگائی مکاؤ مارچ کے اندر حصہ جی لینے کے لیے اور عمران خان کی حکومت کو اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے. شکریہ. اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم یہ اعلان کر چکی تھی کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی جانب، اور یہ کافی دیر سے یہ اعلان بھی ہو چکا تھا. بار بار کہا بھی جائے کچھ بھی ہو جائے ہم 23 مارچ کو ہی اپنا لانگ مارچ کریں گے. پھر طاقتور قوتوں کی جانب سے آپ کو پیغام آیا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. آپ نے تابعدار بچے کی طرح کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. اب کیا گارنٹی ہے کہ آپ کوئی کال نہیں آئے گی اور آپ اسلام آباد کی جانب جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہمارے لیے سب سے طاقتور قوت پاکستان ہے. پاکستان کا انٹرسٹ جہاں آتا ہے اور ہمارے معزز مہمانوں کی مہمان نوازی کا جہاں سوال آتا ہے تو ہم عمران خان جیسے کم ظرف ذہن کے مالک نہیں ہیں جس نے چین کے جی صدر کو پاکستان سے دور رکھا اپنے جی دھرنے کے ذریعے. ہم لوگ پاکستان کا انٹرسٹ اپنے سیاسی انٹرسٹ سے پہلے رکھتے ہیں اور ہمارا سیاسی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی عوام کی مہنگائی سے پٹی ہوئی عوام کے لیے ہے. اس لیے اگر 23 مارچ کے بجائے 24 مارچ کو ہمارے کاروان کا آغاز ہوگا اس میں انشاءاللہ کوئی عیب بھی نہیں ہے اور اس میں پاکستان کی عزت ہے. سردار صاحب آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ جیسے اس کاروان میں صرف پنجاب کے لوگ شامل ہوں گے، پورے پاکستان کے لوگ شامل نہیں ہوں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی کراچی سے، سندھ سے، بلوچستان سے، وہاں سے مسلم لیگ نون
ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ وہاں سے کوئی نہیں آئے گا. جی ہم اس وقت میں نے آپ کو شروع میں ہی ویلکم پی ایم ایل این پنجاب کی طرف سے کہا ہماری اپنی جو تنظیمی ذمہ داری ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے ہمارا جو مینڈیٹ ہے اور آئی ایم شور اگلے 1-2 دنوں کے اندر آپ کو تمام صوبوں کی تنظیموں کی طرف سے اسی قسم کے جوش جذبے اور اسی قسم کے ایک جو جی کمٹمنٹ ہے اس کے اعلانات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. کے پی کے سے بھی لوگ آ رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق بلوچستان سے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور صوبہ سندھ سے بھی آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے کہ آپ کے بینرز اتار دیے گئے حکومت تو بھی تحریک انصاف کی اور حکومت کے خلاف جو ہے آپ وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اگر حکومت نے رکاوٹیں ڈالی تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کوئی ڈنڈا بردار فورس تیار کی ہو یا جس طرح ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ٹائیگر فورس اس طرح کی کوئی فورس بنائی ہے آپ نے؟ یہ اتنا بڑا عوامی کاروان ہے کہ اس کو کوئی فورس کو ہٹانے کی کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ مہنگائی کے پٹی ہوئی عوام کا کاروان ہے اس کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا انشاءاللہ. شیخ رشید صاحب بار بار یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ محاذ آرائی جو ہے جمہوریت کی بساط جو ہے نبیڑ سکتی ہے نظر آ رہا ہے. تو محاذ آرائی کون کر رہا ہے سر؟ محاذ آرائی کو کون شروع کر رہا ہے؟ عمران نیازی کا بیان تھا نا. انسٹیگیٹ کس نے کیا کہ جس 27 مارچ کو اور کون مائی کا لال ہے جو کسی کاروان وہ اس میں سے جو گزر کے دکھائے کون کر رہا ہے اس وقت؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ محاذ آرائی سوچیں کر رہے ہیں. یہ کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسا وزیر اعظم ہے جو کشیدگی پیدا کر رہا ہے. اس کا حکومت کا کام ہے ہر چیز کو ٹھنڈا کرنا وہ بلکہ اس چیز کو کہ ہار چکے ہوئے 12 لوگوں کے جن کو انہوں نے شو کاز نوٹس دیے ہیں 13 لوگوں کے آج اس کو کہیں وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے کے دکھا دے وہ نہیں لے سکتا وہ ختم ہے. عمران خان ختم ہے پی ٹی آئی کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ووٹوں کی آپ کو آواز آ رہی ہے اور جو امپائر تھا عمران خان کے ساتھ میں آپ کیا ان کے ساتھ ہے یا ساتھ چھوڑ دیے؟ میں نے تو کبھی بھی جی اس امپائر شمپائر کی بات کے اندر یقین ہی نہیں کیا نون لیگ نے. نون لیگ تو ہمیشہ کی خواہش ہی یہی تھی کہ ایک ایسا ایک ماحول ہو جہاں سیاستدانوں کو سیاست کرنے دی جائے اور الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ کے بقول اور جہاں سے بھی آواز آ رہی ہے ایک نیوٹرل ماحول کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا لگاری صاحب وہ جب آپ کی پنجاب میں نشستیں کم تھی آزاد ارکان کو ملا کے پی ٹی آئی نے حکومت بنائی وہی فلم آج دوبارہ چلنی شروع ہو گئی ہے تو وہی ارکان کی خرید و فروخت یہ جمہوریت میں سیاست میں یہ خرید و فروخت کب بند ہو؟ کل رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی اپنی ایک پروگرام کے اندر. انہوں نے کہا جو آج لوگ حکومت کو چھوڑیں وہ مجاہد ہیں. کیوں حکومت کو چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ ہمارے دور کے اندر جب ہم گلے شکوے دیتے تھے ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے وہ اس لیے ہم ان کو ٹرن کوٹس کہتے تھے اس لیے ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے. آج حکومت کو چھوڑ کے ان کی 2 نمبری کو دے کے اگر کوئی ہماری اپوزیشن کی طرف آ رہا ہے تو اس کو آئین نے حق دیا ہوا ہے اس کی ایک قیمت اس کو شاید ادا کرنی پڑے لیکن آئین میں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. جو آئین اجازت دیتا ہے وہ اور کیا ہمیں نہیں چاہیے. تو آج انہوں نے ایک تو جی میں اس کی چیز کی وضاحت کروں کہ کوئی کمیٹی پنجاب میں عدم اعتماد کے لیے نہیں بنائی گئی. وہ ایک غالباً ایک ایسی نیوز تھی جس کو ہم نہیں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتے وہ غلط تھی نیوز. لیکن ہر چیز اپنے وقت کے اوپر ہوگی. ہماری پارٹی کی قیادت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے سوچ بھی رہی ہے اور جو پنجاب کی عوام کے اندر بہتر کے لیے بہتر ہوگا ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ ہمیشہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے آ رہے ہیں اپوزیشن والے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ کی بجائے آپ ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں اور آپ سلیکٹڈ بننے جا رہے ہیں؟ نہیں عمران خان کو واقعی ریجیکٹ ہوا ہے وہ واقعی ریجیکٹڈ ہے لیکن عوامی ریجیکٹڈ ہے. اس نے جو بیڑا غرق ملک اور غریبوں کا کیا ہے اور کسانوں کا کیا ہے کھاد کی بھیک منگوائی ہے اس نے لوگوں کے انگوٹھوں کے اوپر نشان لگوائے ہیں 1-1 کلو چینی کے لیے وہ کس طرح ریجیکٹڈ نہیں ہوگا. عوامی ریجیکٹڈ ہے
ہم اسی دن کا ویٹ کر رہے تھے. آج عوامی طور پہ ریجیکٹ ہو گیا ہے اور آج اپوزیشن اس کے اوپر الحمدللہ چڑھ گئی. مہربانی سر. سر وہ انشاءاللہ آپ کو ایک دو دنوں میں سارا یا آپ نے مطلب آپ